رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی انجینئر صاحب نے بھی ایک بھڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے. یہ بات ہی بالکل غلط ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے قرآن و حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے. ایک قرآنی آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آتا ہو کہ عرش زیادہ یعنی تمام اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے عرش زیادہ افضل ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ المحنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور یہ بات انجینئر نے بھی کہی ہے کلپ میں. میں تو جب جہلم گیا تھا تو وہ سارے کلپ بھی لے کر پورا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا کہ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. مصنف ہے اس کتاب کے، کتاب ہے المحنت المغنت جی، اور 35 علماء دیوبند کے دستخطوں والی کتاب ہے. جی. اشرف تھانوی صاحب کا، آپ کے پیر و مرشد کا بھی اس میں نام ہے. صفحہ نمبر 18 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی. اور اب وہ حصہ، اب یعنی وہ جو تعویل ہے کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن بہرحال، اور ایک دوسری تعویل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل ہیں، اور عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو لہٰذا وہ سب سے افضل. لیکن ایک تو کسی صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی تھا، جبہ مبارک بھی تھا، وہ ان کو دھوبن پلاتے بھی تھے، فیض یاب بھی ہوتے تھے. کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو. میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا. جی. اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، جی دیکھیں، ہر عقیدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں. انجینئر صاحب نے بھی ایک بھڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے. یہ بات ہی بالکل غلط ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے قرآن و حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے، جیسے عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے. ان میں یعنی فرشتوں کا وجود، جو ہم جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان چیزوں کو شریعت نے بہت 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، اس میں آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو. اس میں کوئی بھی رائے آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ عرش زیادہ بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا. اگر قرآن و سنت نے یہ بیان کیا ہوتا نا کہ عرش زیادہ افضل ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے جسد سے چھونے والی مٹی زیادہ بہتر ہے، وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں بتایا اس بارے میں، تو نہیں بتایا، تبھی تو بات کے لوگوں میں اختلاف ہوا نا، اور وہ اب کے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی نس نہیں ہے. انجینئر صاحب نے اس میں بھی بڑی، میں جب جیلم گیا تھا تو سب چیزیں لے کر گیا تھا میں، اس میں بھی انجینئر صاحب نے بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن کی آیت پڑھی، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اچھا یہ آیت بھی غلط پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. آیت صحیح کیا ہے؟ یہ جو پڑھی ہے نا وہ غلط پڑھی ہے، وہ ویڈیو پڑھی بھی ہے میرے پاس. اور اس میں بھی 2 4 دفعہ میں جا کے، شاید 8ویں 10ویں دفعہ میں جا کے ٹھیک کیا اس کو. تو اس سے عرش کی فضیلت پتہ چلتی ہے، افضلیت پتہ نہیں چلتی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، ہم کہیں گے افضلیت الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے. عرش کا اللہ سے تعلق ہے جس کی بیس پہ عرش کی بہت فضیلت ہے، جو قرآن نے بھی بیان کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے، ہم اس کی افضلیت کے قائل ہیں کہ وہ عرش سے زیادہ افضل ہے. تو ہم عرش کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے. کوئی ایک قرآنی آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آتا ہو کہ عرش زیادہ یعنی تمام اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے عرش زیادہ افضل ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ المحنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے تو بھی شریعت میں خاموشی ہے اس بارے میں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ افضل ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی اسلام کا متفق علیہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو پھر علماء نے یہ عقیدہ رکھا کیوں ہے، کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل ہے علامہ ابن عبد البر، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا اس پر، اور وہ آج کے نہیں ہیں، صدیوں پہلے کے ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش سے افضل ہے. اور یہی میں نے تو، جب آپ اگر مجھے پہلے یہ سوال بتاتے نا میں کروں گا، تو میں اپنے وہ ہر دور میں علماء اسی کے عقیدے کے قائل رہے ہیں. تو میں پوری لسٹ ان کے جو سن وفات کے ساتھ لے کے یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھتا اور پڑھ کے سناتا کہ ہر دور میں علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور یہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے. علامہ یہ جو ابھی کویت کے علماء کی کمیٹی ہے، کیا نام ہے اس کا، مجمع جو علماء کی کمیٹی ہے نا، عرب علماء کی، تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور علامہ نووی سے پہلے جتنے علماء اور ان کے بعد بھی ابن قیم کا بھی یہی عقیدہ. ابن تیمیہ نے اس کو نقل، صرف ابن تیمیہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے.
یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے سخت عالم جو بہت بدعت کے خلاف تھے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اجماع کے دعوے پر مجھے اشکال ہے، کہ اس پر اجماع کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو غلط نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شرک یہ جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے افضل ہے یا اللہ کے برابر ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر ترجیح دینا نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، نہ گمراہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرش اللہ سے ٹچ ہے اور جو مٹی ہے وہ پیغمبر سے ٹچ ہے، تو مٹی جو پیغمبر سے ٹچ ہے اس کو آپ زیادہ فضیلت دے رہے ہو اور عرش جو اللہ سے ٹچ ہے اس کو آپ کم درجے کی فضیلت دے رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ عرش جو اللہ سے ہے نا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ بات انجینئر نے بھی کہی ہے کلپ میں. میں تو جب جہلم گیا تھا تو وہ سارے کلپ بھی لے کر پورا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا کہ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. کما ہوا لائق بشانہ، جبکہ نبی کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کی تو کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو عرش کا اللہ سے ایسا ریلیشن جیسا مٹی کا پیغمبر سے ریلیشن ہے، یہ ریلیشن ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت سارے علماء کا صدیوں سے، علماء دیوبند نے اس عقیدے کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ یہ صدیوں سے علماء کا عقیدہ رہا ہے. اور علامہ ابن عبد البر نے جو بہت بڑے مفسر محدث ہیں، حدیث میں ان کا کیا مقام ہے جو بھی ذرا سا علم جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے، انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو مغلظات علماء دیوبند کے خلاف اس عقیدے کی بیس پہ یعنی جو لوگ بکتے ہیں وہ ابن عبد البر کے خلاف، اور میں پوری لسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا نا تو نیٹ پہ وہ پوری لسٹ ڈال دوں گا کن کن علماء نے اس کو نقل کرتے چلے جائیں گے، وہ تو سارے گمراہ ہو جائیں گے پھر وہ. تو اس لیے جب شریعت میں ایک چیز میں دونوں رائے رکھنے کی اجازت ہے تو اگر کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ کہ عرش زیادہ افضل ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چاروں خلفائے راشدین سارے صحابی کسی سے یہ نہیں، کسی سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے. نہیں، یعنی اگر ان سے ثابت ہوتا نا کہ عرش افضل ہے تو ہم کہتے ہیں نا تو خاموش ہیں اس پہ. یعنی تو اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میری کوئی رائے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مٹی زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے عرش زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو تینوں رائے صحیح ہیں. علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اس کے خلاف جائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ گمراہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. جو اس حوالے سے ہے خلیل سہارنپوری صاحب کی جی المؤند المغند اسی سے ہی ہے جو انجینئر صاحب